پوچھا لاہور میں گرمی کا کیا حال ہے؟ بولی ٹھنڈے کمرے ہیں، ٹھنڈی گاڑیاں، گرمی کا پتہ کس کو چلتا ہے؟ البتہ میں بغیر اے سی والے کمرے میں رہتی ہوں۔ واقعی گرمی کھال میں اترنے والی ہے اس وقت۔ یہ خاتون ہمارے قریبی شناساؤں میں سے ہیں۔ اللہ نے عمر میں برکت دی ہے، 80-85 کے پیٹے میں ہیں۔ میں نے کہا یوں نہ کیجیے، آپ بھی اے سی والے کمرے میں رہا کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی تو آپ کے اہل خانہ کو پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ بولی اے سی کی ٹھنڈک میری ہڈیوں میں گھستی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ گھر میں اولادوں کے کمروں میں بھی تو اے سی چلتے ہیں، مگر یہ ٹھنڈک صرف والدین ہی کی ہڈیوں میں کیوں گھستی ہے؟ شاید یہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی راز ہے۔ حقیقتاً یہ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک ہے یا بجلی کے بل کا خوف جو اعصاب شل کیے دیتا ہے۔ بہرحال میں نے پھر اصرار کیا کہ وعدہ کریں، اس سخت موسم میں آپ اے سی والے کمرے میں ہی رہیں گی۔ عاجزی سے بولیں، بیٹے مجھے جواب دہی کا بہت خوف رہتا ہے، جتنی نعمتیں ہوں گی اتنا حساب دینا پڑے گا۔ میری ماں تو چکی میں گندم پیسا کرتی تھی، جب مجھے بن محنت آٹا میسر آیا تو ایک وقت میں میرا دل دہل گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے زیادہ حساب دینا پڑے۔ میری ماں گھر کے 10 افراد کے کپڑے ڈنڈوں سے کوٹ کر دھوتی تھی۔ جب میں نے پہلی بار واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے تو میرے آنسو مشین کے پانی میں ہی شامل ہو گئے کہ اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ حساب کتاب کا خوف بھی شاید ہماری پچھلی نسل کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ ابا جی مرحوم حساب کتاب کے خوف سے اتنا ڈرتے تھے کہ کبھی چھت کا پنکھا بند کر کے ہاتھ سے پنکھا جھلنے لگتے کہ ہم دنیا کے بندے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تن آسانی بندے کو رب سے دور کرتی ہے۔ وہ کچھ اور ہی لوگ تھے جو گزر گئے۔ وہ ہمیشہ کھانا بعد میں کھاتے، بچوں کی جھوٹی پلیٹیں صاف کرتے، قریب بلا کر پلیٹ صاف کرنا سکھاتے۔ ہمارے گھر میں اگر کسی وقت روٹی کے ساتھ صرف دہی ہوتا تو یہ سوال نہیں بنتا تھا کہ آج کیا پکا ہے۔ دہی اور روٹی ہی مکمل مینیو تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کہیں بچا سالن یا چاول جھوٹے برتنوں میں دیکھ لیتے تو گویا ہمارے گھر میں قیامت آ جاتی کہ نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ جب ہم نے سسرال میں فرمائش کی کہ بچوں کو نہلانے میں وقت لگتا ہے، واش روم میں شاور لگوا دیں، ہمارے سسر مرحوم نے کہا کہ بالٹی سے تو حساب رہتا ہے، کتنا پانی خرچ ہوا، آپ شاور سے حساب کیسے کریں گی؟ واضح رہے کہ وہ بالٹی کے بجائے لوٹے سے نہاتے تھے۔ کہتے 2 لوٹے پانی غسل کو کافی رہتا ہے کیونکہ پانی کا بھی حساب دینا ہے۔ وہ پانی کے ضیاع پر سخت برہم ہوتے کہ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی سخت حساب ہوگا۔ امریکہ میں ہم نے ہر گھر سہولتوں سے لدا پھدا اور ہر ایک کا موڈ تفریح پر سیٹ دیکھا۔ دل سوچتا کہ نعمتیں بلا شبہ جائز اور حلال ہیں، کیا ان عظیم الشان نعمتوں کو پا کر ہم شکرانے کے طور پر اللہ کے دین کی بھی اسی پیمانے پر خدمت کر رہے ہیں؟ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ خیال آپ کو امریکی طرز زندگی پر ہی کیوں آیا؟ پاکستان میں بھی لوگ اعلیٰ معیار پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں وہ معیار زندگی صرف 2% لوگوں کے پاس ہے، جبکہ وہاں 100% لوگوں کے پاس ہے۔ وہاں کی ماسی بھی یہاں کے گریڈ 18 کے فرد سے زیادہ معیار زندگی گزارتی ہے۔ حساب تو بنتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں کھجور اور ٹھنڈا پانی پا کر فرمایا کہ ان نعمتوں کا بھی حساب ہونا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزبز ہوئے کہ کیا ان نعمتوں کا بھی حساب ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے غصے کو خاطر میں نہ لائے اور باصرار فرمایا کہ ہاں ان نعمتوں کا بھی حساب ہوگا۔ ہمارے اسلاف اس لیے دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کر کے چلتے تھے۔ خواہشوں کی کیمسٹری تو یہ ہے کہ انہیں جتنا پورا کریں وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ گھر میں 1 نہیں 2 3 فیز ہوں، جنریٹر کے علاوہ UPS بھی ہو، ویکینڈ کے علاوہ سالانہ تفریحی پروگرام بھی ہو۔ اعلیٰ ترین معیار زندگی کا حصول زندگی کا مقصد بن کر رہ گیا ہے۔ ایک وقت کا 30-35 ہزار روپے کھانے کا بل ویٹر کو دیتے ہوئے کسی کو بھی خیال نہیں آتا کہ ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے۔ پہلے یہ ایلیٹ کلاس کے لچھن ہوتے تھے، اب متوسط طبقے بھی کے اعلیٰ اقدار میں شمار کیا جاتا ہے۔ خالہ جان نے فون بند کر دیا۔ وہ ضعیفی کے باعث زیادہ بات نہیں کر سکتی تھیں۔ میں سوچنے لگی کتنے پیارے ہیں وہ نفوس جن کے موڈ قناعت پر سیٹ ہیں۔ دل سوچتا ہی رہ گیا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔